کچھ کتابیں صرف پرچے نہیں ہوتی، وہ احساس ہوتی ہیں۔ ماسیل ایک ایسی ہی داستاں ہے۔ ماسیل کہانی ہے مسائل کی، جہاں جذبات زخمی ہیں، رشتے آزمائش میں ہیں، اور کردار تقدیر کے ہاتھوں مجبور۔ نور راجپوت کا لکھا گیا وہ راز جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی بولتی ہے، اور جہاں سوالات صرف سوچنے کے لیے ہی نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحوں سے آج ایک سوال لیا ہے جو زبان کا نہیں، روح کا ہے۔ روح کیا ہے؟ کیا یہ ایک نور ہے یا صرف ایک سانس سے بندھی پرچھائی؟ آج ہم اس سوال میں ڈوب کر اس گہرائی تک جائیں گے جہاں جسم خاموش ہوتا ہے لیکن روح بولتی ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ سوال جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے شعور لاشعور میں پنپتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا کوئی ایسا مؤثر جواب نہیں ڈھونڈ پاتے جو ہمارے اندر کے ملحد کو مطمئن کر سکے۔ جی ہاں، ہمارے اندر کا ملحد۔ یہاں کرتبہ اور گرناتا کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اکثر یہ سوال میرے ذہن سے ٹکرایا تو میں نے خود سے کہا کہ روح اللہ کا امر ہے۔ لیکن میرا نفس جو کبھی دوست بن جاتا ہے تو کبھی میرا دشمن، اس نے جواب دیا نہیں، کچھ اور جواب دو۔ آج کی دنیا کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ مزید رہا اور میں سوچتی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم اس دنیا میں کب سے ہو؟ میں نے اپنے اندر کے ملحد سے پوچھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہوں۔ یہ تو تمہارا مذہب ہے جو جینے اور مرنے کا ایک وقت متعین کیے بیٹھا ہے، اس نے کہا لگایا۔ تمہارا خدا کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی، پانی اور بہت سے اجزاء کے ملاپ سے بنایا ہے، اور یقیناً یہ اجزاء کائنات سے لیے گئے ہیں۔ تم سائنس کی طالبہ ہو، تم جانتی ہو یہ اجزاء اس کائنات میں برسوں سے موجود ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا جسم مٹی بن کر اس دنیا میں رہ جائے گا۔ یعنی انسان کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ صدیوں پہلے سے کائنات میں موجود ہے اور آخری دن تک موجود رہے گا۔ اس نے تاج کا بڑا پتا پھینکا تھا۔ میں ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے ٹھیک کہا، تم کائنات میں صدیوں سے موجود ہو، لیکن تم نے صدیوں پہلے کے وقت کو نہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتے سن 1200 میں دنیا کیسی دکھتی تھی۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے صدیوں پہلے کی کائنات کو دیکھ رکھا ہے؟ اور کیا جب تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے محسوسات کو چھین لیا جائے گا، تب بھی صدیوں بعد کی کائنات کو دیکھ پاؤ گے؟ تمہارے اجزاء کائنات میں پہلے سے موجود تھے، پھر یہ کیوں نہیں جڑ گئے؟ یہ شعور تمہیں ابھی ہی کیوں ملا اور کہاں سے ملا؟ تمام اجزاء کو جوڑ کر اس انسان کو جو ایک انفرادی وجود دیا گیا ہے، اس کے اندر جو یہ شعور دیا گیا ہے، اس کی آنکھ جو کائنات دیکھ سکتی ہے، یہی تو روح ہے۔ اسے ہی تو خدا نے روح کا نام دیا ہے، اسے ہی تو اللہ کا امر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا، سب ہوتا گیا، اجزاء ملتے گئے، جسم بنتا گیا، اور پھر شعور دیا گیا۔ سب کچھ دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کائنات کے ان اجزاء کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہمیں پھونکی گئی ہے۔ جو صلاحیت ہمیں پھونکی گئی ہے وہی تو روح ہے، اور جس دن اس روح کو نکال لیا جائے گا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ نہ تم دیکھ پاؤ گے، نہ سن پاؤ گے، نہ محسوس کر پاؤ گے۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم اس کائنات میں بہت پہلے سے ہو۔ تم بھول رہے ہو، یہ بھی میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمارے اصل کو، جو ہمارا روحانی وجود یعنی ہماری روح ہے، بہت پہلے سے پیدا کر دیا تھا، اور پھر فرمایا ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا اصل وجود کبھی نہیں مرنے والا، کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے، اور وہی روح ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بے شک یہ شیطان ہی ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی ہمارے نفس میں سرایت کر کے ہمارے اندر کے ملحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ کالم نگار ایمان بنت عبداللہ۔ نور راجپوت کے ناول ماسیل سے لیا گیا یہ ایک سوال۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔